السلام علیکم۔ جنتی لاٹھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے معجزات کا ظہور ہوا۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے جو اپنے دامن میں سینکڑوں تاریخی واقعات سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حجر اسود جو کہ مکہ معظمہ میں ہے، نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور انجیر کی پتیاں، یہ آپ اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا یعنی لاٹھی حضرات انبیاء کرام کے پاس بطور میراث رہی، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملی جو کہ قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے فرما دیا اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس لاٹھی عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے، مثلا اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس لاٹھی کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس لاٹھی کی دونوں شاخوں کا روشن ہو جانا اور آپ کو روشنی دینا، اس لاٹھی سے دشمنوں، درندوں، سانپوں اور بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر آپ کو حسب خواہش پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی وغیرہ کا نکل پڑنا۔ یہ لاٹھی اژدہا بن گئی۔ ایک واقعہ اس طرح ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا، اور اس میلے کے ازدحام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم بھی تھا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا تھے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی جادو کی رسیاں اور لاٹھیوں کو پھینکا تو وہ ایک دم لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکار مار کر دوڑنے لگی، اور اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی مبارک یعنی عصا مبارک کو پھینکا تو وہ بہت بڑا ہیبت ناک اژدہا بن گیا اور ساری لاٹھیوں اور رسیوں کو کھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور فرعون منہ دیکھتا رہ گیا۔ اسی طرح اس عصا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ بھی ہے کہ جب آپ نے عصا مارا دریا پر تو 12 راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے، معجزے دکھاتے رہے، مگر فرعون نے حق قبول نہ کیا بلکہ اور زیادہ سرکش ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے بھی چونکہ فرعون کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے وہ مومنین پر بہت زیادہ ظلم ستم کرتا تھا، اور اسی دوران ایک دم وحی اتری کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے رات کو مصر کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکر ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن جب بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خون خوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ چنانچہ یونہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل ان راستوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا کہ دریا میں راستے بن چکے ہیں تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا جو کہ دریا پر بنی تھی، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موج مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔